یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خدا لکھ دیتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو یہاں کتبہ کا مطلب وہ لکھنا نہیں جو میرے اور آپ کے لکھائی کے الفاظ ہوتے، یہاں کتبہ کا مطلب ہے فرضہ، فرض کیے گئے، واجب کیے گئے۔ اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے واجب کیے گئے، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ واجب کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، ان افراد اور ان امتوں پر بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، اور تم پر بھی اسی انداز سے فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم ان روزوں کی برکت سے تقوی اختیار کر لو۔ ایاماً معدودات، میں نے آیت نمبر 184 کا پہلا جملہ بھی اپنے سرنامہ کلام کی تلاوت میں شامل کیا۔ یہ کہیں انسان گھبرا نہ جائے کہ پروردگار نے روزے فرض کر دیے، کتنے فرض کیے؟ کہ ایاماً معدودات۔ اگر شروع میں بتا دیا جائے کہ آپ کی یہ فلائٹ جو ہے وہ 4 گھنٹے کی ہے تو انسان کے لیے آمادہ ہو جانا بڑا آسان رہتا ہے کہ 4 گھنٹے بعد فلائٹ لینڈ کر جائے گی۔ اگر یہ اناؤنس نہ کیا جائے کہ 4 گھنٹے کہ 40 گھنٹے ہے تو انسان پریشان ہو سکتا ہے۔ خدا نے اسی انداز سے صاحبان ایمان کو جب ماہ رمضان کے اور روزوں کے واجب ہونے کی خبر پہنچائی تو پہلے ہی دنوں کی بات مکمل کر دی۔ ایاماً معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں جن کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مہینوں رکھو گے، یہ نہ سمجھنا کہ سالوں رکھو گے، یہ نہ سمجھنا کہ صدیوں رکھو گے۔ نہ یہ صدیوں پہ مشتمل ہیں، نہ یہ سالوں پر مشتمل ہیں، نہ یہ مہینوں پر مشتمل ہیں۔ یہ تو یا 29 دن کے ہوں گے یا 30 دن۔ رمضان ایک بلیسنگ کا مہینہ ہے، ایک رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ صرف عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہمیشہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں وہ معاف کرنا چاہتا، فارگیو کرنا چاہتا۔ یہ مکمل رحمتوں کا مہینہ، جیسا ٹاپک کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار رمضان، کہ اپنے آپ کو ہم تیار کیسے کریں رمضان کے لیے۔ دیکھیے رمضان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح سے شام تک فاقہ رہ کے آ کے مسجد میں گھر میں افطار کر لو۔ رمضان میں ہر دن آپ میں چینج آنا۔ رمضان آ رہا، رمضان جا رہا۔ رمضان عام لوگوں کی طرح رمضان مت کرو، تم علی والے ہو، رمضان کے مقصد کو سمجھو۔ رمضان ریفائنڈ ہونے کا نام ہے، رمضان کلین ہونے کا نام ہے۔ رمضان اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے، ریفائن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ رمضان یہ نہیں کہ اچھے کھانے کھاؤ، اللہ اچھے کھانے کھلاؤ۔ اگر تمہارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا رزق خود بخود کھل جائے گا۔ رمضان گناہ کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ سب اتنی محنت کر رہے بامبے میں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے روزے رکھ رہے ہیں، یہ گرمی، یہ ہیومیڈیٹی بامبے کی، اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے خدا نہ خواستہ، غور سے سنو، خدا نہ خواستہ شام میں افطار جو آپ نے کر لی، یا افطار سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ آج آپ کا روزہ قبول نہیں ہوا، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا ہرٹ ہوگا۔ یار میں نے صبح سے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، کوئی بغیر سحر کا روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں اٹھا لیکن صرف اس لیے روزہ رکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ پر یہ واجب ہے اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ شام میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چلے کہ بابا تیری عبادت، تیرا روزہ ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں، تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ وہ حال روز ہونا، وہ حال روز ہونا۔ یقین نہیں ہے، گرانٹیڈ مت لو۔ کل یہ جملہ میں نے بولا تھا بامبے میں، یہ گرانٹیڈ مت لو کہ یار میرے روزے تو 100% ایکسپٹ ہوں گے۔ نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو لیو سم تھنگ، تم کو کوئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ صرف
روٹی اور کھانے کا نام روزانی، آنکھوں کا روزہ، کھان کا روزہ، زبان کا روزہ. میں روزے میں رہ کے اگر اپنی زبان سے کسی کی غیبت کروں، یو تھنک کہ میرا روزہ قبول ہوگا؟ روزے میں رکھ کر میں جھوٹ بولوں، یو تھنک کہ میرا روزہ قبول ہوگا؟ روزے میں رہ کر میں کسی کو ہرٹ کروں، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ پھر روزہ قبول ہوگا؟ شام کے وقت پتہ چل رہا بامبے میں اللہ نے ایک کا روزہ ایکسپٹ نہیں کیا، کیا حشر ہوگا آپ کا؟ اب روئیں گے، بولیں گے پروردگار میں نے اتنی محنت کی، کسی عبادت میں اتنی محنت نہیں ہے جو روزے میں، یا گرمی میں بھوک اور پیاس، جبکہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے، لیکن آپ روزہ رکھ رہے اس کی محبت میں، اور وہ بولے گا I have not accepted your روزہ. So then what؟ اس چیز کا یہ پریپریشن کرنا ہے. آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا، ہم گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہیں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying. کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم گرانٹیڈ لے لو اسلام کو. کہ شیطان ہمیشہ مجھے اور آپ کو اس طرح سے بہکاتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا آخری رمضان تھوڑی ہے، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، تو ابھی بہت سے رمضان آنے ہیں زندگی میں. لہٰذا ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے، جتنا تھوڑا بہت ہو سکے انشاءاللہ کر لیں گے، باقی اگلے سال دیکھی جائے گی. اور یوزولی ہم بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کسی طریقے سے کوشش کر کے اسی رمضان کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا سکیں، جبکہ در حقیقت یہ اپرچونٹی اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر سانس میں ہمیں بخشنے کو تیار ہے. ابھی خطبے کا ایک لفظ آپ کی خدمت میں بیان ہوا جو بہت معروف بھی ہے کہ انفاسکم فی تسبیح ونومکم فی عبادہ. سانس لینا تسبیح ہے، سونا عبادت ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہر سانس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تقدیر کو بدلنے کو تیار ہے. اگر ہم میں یہ ظرفیت آ جائے، یعنی اس کی بے پناہ رحمتیں ابھی اسی وقت منتظر ہیں کہ اگر ہم میں ظرفیت ہے تو وہ ساری رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں. اس لیے کہ وہاں سے تو کمی نہیں ہے، فیض سے کمی نہیں ہے، ہماری قبولیت میں کمی ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. فرمایا کہ بدبخت ترین انسان اس رمضان کے مہینے میں وہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، یعنی رمضان میں بھی اس قابل نہ ہو سکے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو سکے. یہ بدبخت ترین انسان ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معمولاً شیطان دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے رمضان آنے ہیں اور نہ جانے کون سا ہمارا رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو. اس لیے ہر رمضان بلکہ اس کا ہر دن، ہر لمحہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. مولا زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو مولا نے بھی ارشاد فرمایا کہ استقبال ماہ رمضان کی دعا میں کہ جو صحیفہ سجادہ کی دعا نمبر 44 ہے کہ اللہم صل علی محمد وآلہ، اے پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، وامحق ذنوبنا مع امحاق ہلالہ، کہ جس طریقے سے مہینے کے آخر میں چاند گھٹتا چلا جاتا ہے، 14ویں تک چاند پہنچے گا، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جائے گا. تو اے پروردگار جس طریقے سے مہینے کے آخر میں چاند گھٹتا چلا جاتا ہے، تو بھی میرے گناہوں کو گھٹاتا چلا جا. سبحان اللہ. یعنی اس مہینے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کا امتحان تو ہو ماسٹرز کا، اسے اصل میں امتحان جو دینا ہے وہ ماسٹرز کا دینا ہے، لیکن اس سے کہا جائے کہ فی الحال ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر تم پرائمری کا امتحان بھی پاس کر لو تو کافی ہے تمہارے لیے، تمہیں ماسٹرز کی ڈگری مل جائے گی. اور اگر وہ پرائمری کا بھی امتحان پاس نہ کر سکے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم نے کہاں لگایا ہوا ہے دل اپنا؟ آج اگر یہ ایک مہینے کا روزہ مجھ سے چیزیں نہیں چھوڑ پا رہا تو آپ بھول جائیں کہ ہم کچھ چھوڑ سکتے ہیں زندگی میں. نہیں چھوڑ سکتے. کہاں چھوڑیں گے؟ اگر آج میں آٹھ دیکھیں روزہ سمجھیں کہ روزہ صبح سحری کی تو روزہ شروع ہو گیا، افطاری کی تو روزہ ختم ہو گیا. نہیں، اصل پورا مہینہ روزہ ہے. اس لیے دن میں الگ دعائیں ہیں، دن میں الگ ہیں، رات کو ایک الگ دسترخوان ہے، دعا افتتاح ہے، دعا ابو حمزہ عثمالی ہے، رات کی دعائیں ہیں، رات کی نماز ہے. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں، لیکن جتنا آپ انرجیٹک پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ شوق سے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹرانسلیشن مطلب لذت لو، مزہ آئے، آپ کو انجوائے کریں، آپ وہ کام کریں، نہ کہ آپ بڑے کہ 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے. نہ، خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ایک لائن آپ پڑھیں لیکن آپ کو
مزہ آئے، آپ کو سمجھ میں آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور اس مہینے کے اندر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کیا ملتا ہے، اور کیا اسپیشل بات ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ تو خود اس کی خاصیت اور اہمیت کو سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرمایا، اور ایک خطبہ دیا ہے جو صحابہ کے درمیان ہے۔ اس کا میں ابتدائی حصہ آپ کی خدمت بیان کروں کہ اس طریقے سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف ایک مہینہ آ رہا ہے کہ جو معمولی مہینہ نہیں ہے، شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کو بطور خاص ایک اہمیت دی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے مخلوقات کے اندر بھی ہر مخلوق پروردگار کی مخلوق ہوتی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پروردگار کے خاص الخاص اور اس کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کی بھی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اور یہ اپنے ساتھ برکتوں کو لے کر آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، مغفرتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ هو شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ اور پھر نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس کے دن تمام دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، اور اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ وہ ہے جو تمام مہینوں کے لمحات پر فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ بہت اہم، یعنی حدیث قدسی میں سے ایک میں پروردگار کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سارا سال میرا بندہ دعا کرنے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، اور یہ رمضان کی کچھ راتیں میں انتظار کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، میں اس وقت ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کروں گا۔ ان میں سے ایک افطار کا موقع، ماہ مبارک رمضان کا بہت گہرا یا بہت کلوز قسم کا ایک ریلیشن یا کنیکشن حج سے۔ قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی آیتیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب سے لے کے آخر تک، جہاں روزے کا بیان مکمل ہوا اس کے فوراً بعد حج کا بیان شروع ہوا۔ ایک دو آیتیں یا ایک دو ٹاپک بیچ میں آ گئے، لیکن روزے کے بعد حج کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح سے دعائے افتتاح کے ساتھ جو چھوٹی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جو روزانہ پڑھنے والی دعا، اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ آپ اللہ سے رمضان میں روزے تو آپ کو مل رہے ہیں، اب حج بیت اللہ کی اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ اور آخری رمضان، آخری رات، جس کے بارے میں ایک خاص روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا اور جہنم سے آزادی نہیں ملی، اب اس کے پاس سال میں کوئی چانس نہیں ہے سوائے ایک کے، کہ وہ عرفات کے میدان میں حج کے دوران پہنچ جائے۔